السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھ رہا تھا پرسوں میں سب کی، تو اس میں اصغر صاحب آئے ہوئے تھے لائیو، ہو رہا کہ اس کے اندر وہ بکواس وغیرہ کر رہے تھے، اور وہ ڈسکس کرتا ہوں میں اس کے اندر۔ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ اصغر اور اس کا پلان ہے سلمہ کا، اور دونوں میاں بیوی ملے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے مل کے سارا ڈرامے بازی کریٹ کیا۔ اب تو ساری چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور ایف آئی اے میں کیس ہوتے ہی ان کی وہ دم میں وہ کہتے ہیں مرچیں لگ گئی ہیں، کتے کی پوچھل پہ جیسے کوئی شاپر باندھ کے آگ لگا دیتا ہے اور وہ کتا اپنی دم کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، وہی حساب کتاب ان کا ہوا ہے۔ تو لائیو میں آیا اور آ کے وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹیوں کا کوئی نام نہ لے اور میری بیوی کا کوئی نام نہ لے، تو عورتوں کو دھمکیاں دے رہا تھا، میں پاکستان آ جاؤں گا تو میں دیکھ لوں گا، میں فلاں ہوں ایڈا تو داؤد ابراہیم الیکٹریشین بہن چود، سوری گالی میں نکل جاتی ہے ایسے بندوں کے لیے منہ کے اوپر۔ اور اس کی تو بغیرت کا بچہ آ کے جس کو مرضی گالیاں دیتا رہے، تیری بیوی آ کے جس نے کشتی نے یہ سارا معاملہ کریٹ کیا، اور پورے پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ تماشا انہوں نے لگایا یہاں پہ آ کے، اور پھر فرماتا ہے ستارہ تو بدنام ہے، میری بیوی کو بدنام نہ کرو، میرے بچوں کو بدنام۔ تیری بیوی زیادہ بدنام ہے بیٹا، تیری بیوی زیادہ بدنام ہے۔ اور وہ پنک نائٹی مشہور ہے، ایک عورت نے آ کے باقاعدہ بتایا وہ مولوی کون تھا جو تیرے بیوی کے حق میں، تیری بیوی کا جو پرانا منگیتر تھا وہ کیوں چیخیں مار رہا تھا، ساجد کا بڑا بھائی تیری بیوی کے حق میں، اس کو کون سی محبتیں تیری بیوی سے چلی ہوئی تھیں؟ اندھے ہم سارے بیوقوف سمجھ رکھا ہے تو نے لوگوں کو، کتے کا بچہ ٹکے گا تو الیکٹریشین ہے وہاں پہ دلہ، سارا دن اوپر چڑھ کے تو وہاں پہ دیواروں کے اوپر تو کام کرتا، تو یہاں پہ آ کے عورتوں کو دھمکیاں دیتا ہے میری بیٹیوں پہ بات نہ کرو۔ بھائی تم تو تیری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پروفیسر جیسے کنجر تیری بیوی نے چھوڑے ہوئے تھے، سب کو جناب لگا دو، سب کی بےزتی کرو، سب کی گالیاں دو، سارے دو نمبر ہیں، صرف تو سب کا سچا ہے۔ اب ایک انگلی کہتے کسی کی طرف کرو نا تو تین انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں، اس طرح کرو گے نا تین انگلیاں، تو اب یہ ایک انگل تیری بیوی نے اور تم نے کی ہے نا، تو اب یہ تین انگلیاں برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھو، یہ ایک انگلی کی ہے نا تو اب تین برداشت کرو۔ اب یہ جو سین ہوا ہے، تیرے بھونکنے سے، تیرے آنے سے، تیرے شور مچانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، کسی کی زبان تو نہیں روک سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسروں پہ الزام لگاؤ، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر باتیں کرو، دوسروں کی بیٹیوں کے ڈی این اے مانگو، دوسروں کے اوپر ڈرامے بازیاں کرو، اور وہ سب جائز ہے۔ تمہارے اوپر کوئی بات کرے، تمہاری بیٹی کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ بڑے اب آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی، دونوں میاں بیوی وہ سلمہ آتی ہے، ستارہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور بات کیا کرتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ زنا اس نے کیا ہے، شوہر کو میرے کو کچھ نہ کہو، شوہر کو بچاتی ہے، شوہر کا نام نہیں لیتی، ستارہ ستارہ ستارہ، شوہر کا نام۔ اس کے جو جتنے کنجر سپورٹر ہیں سلمہ کے، وہ جو کنجروں کا ٹولہ ہے سارا کٹھا، بیبو ہو گئی، یہ سارا جتنا بھی گروہ ہے کنجروں کا، یہ سارا ٹولہ بھی یہی ستارہ 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 ستارہ، اصغر کا نام نہیں لیں گے یہ۔ اور پھر وہ بیچ میں مسلمہ کذاب ایک انہوں نے بیچ میں ڈالی، مسلمہ کذاب کے بارے میں تو پڑھا ہوگا آپ نے، یہ مسلمہ کذاب کون تھا؟ کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، مسلمہ کذاب جو تھا وہ پہلا بندہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یعنی پہلا جھوٹا کہتے ہیں اس کو، اس کا نام بھی مسلمہ تھا، بیچ میں انہوں نے ڈالی۔ اب ان کی بیچ میں سلمہ والی کہانی ان کی فیل ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی دوسری انہوں نے انٹری مروائی، وہ کیا نام ان کا، سمیرہ عزیز صاحبہ، وہ فیل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے انٹری مروائی، پھر انہوں نے یہ ورکا آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، یہ ڈھیڑ آ رہا ہے، یہ ڈرامے بازی انہوں نے کی، وہ فیل ہوئی۔ اس کے بعد سلمہ ذلیل ہو گئی، اب صرف پھر مسلمہ کو لے آیا۔ اب ساری ان کی کوشش کیا تھی مسلمہ کی بھی کہ کسی بھی طریقے سے نینا کو، شاہ رخ کو، سلمہ کو، ان کو کلین چٹ دے دیں، سارے یوٹیوب کے اوپر جتنے لوگ ہیں نا وہ کلین چٹ دے دیں، سارا ملبہ اصغر پہ ڈال دیں۔ تو اصغر تو کیونکہ یوٹیوب پہ نہیں ہے، تو یہ جتنا مرضی اصغر کو گالیاں دیتے رہے، ان تینوں کو کلین چٹ دے دیں تاکہ یہ تینوں جو ہیں مزے سے ولاگنگ کریں۔ وہ نینا گئی ہے وہاں پہ دبئی کے اندر، ذلیل ہو کے واپس آ گئی ہے، کسی نے منہ نہیں لگایا، اس نے سوچا تھا کہ شاید میں بھی جاؤں گی تو میری بھی بڑی عزت ہوگی، ستارہ کی طرح لوگ مجھے پیار کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلمہ، اصغر، نینا، جو ان کا ٹولہ ہے یہ سارا، یہ ان کی جرت نہیں ہو رہی ہے منہ نکال کے باہر چلے جائیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں بچ گئے۔ اور اب پھر وہ چیٹ نکال کے لے آیا ہے، اور جیسے اس کے اندر چیٹ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے سارا کو، یہ ہے ٹھگ فراڈیا۔ پھر اس میں
جو لائیو آیا ہے اس کے اندر کہہ رہا تھا کہ ستارہ کو کیا ضرورت تھی، سب کچھ یوٹیوب چینل بنوا کے دے دیے اس نے. مطلب جو دلبر ہیں، یاسین ہیں، دلبر کے وغیرہ ہیں، اور وہ جو دوسرے چچا ہیں، تو سب ذرا ان کے یوٹیوب چینل بن گئے ہیں، ان کو ستارہ نے سپورٹ کیا ہے، تو ان کے تو جیبوں میں کچھ آنے لگ گیا ہے، تو وہ تھوڑے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے. تو سب اس کو یہ چاہتا تھا کہ میں بس الیکٹریشین اندھوں میں کانا راجہ بن کے پھرتا رہوں، اور میرے رشتہ داروں کے اندر کوئی بھی کھاتا پیتا نہ ہو، ذلیل ہو، میں ساروں کے اندر چوڑے خاں بن کے پھرتا رہا ہوں. تو وہ جو چوڑے خانی تھی نا ساری، اصل میں سلمہ کی چوڑے خانی اور اس کی جو چوڑے خانی تھی وہ اصل میں ختم ہو گئی. وہ پوزیشن نہیں رہی، جو ستارہ کی پوزیشن ہے وہ پوزیشن ان کی نہیں رہی، پوزیشن ان کی چھن گئی. تو اس نے وہ سلمہ کے ساتھ مل کے، کوئی پرانی باتیں ہوں گی بہنوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، ستارہ کے پاس بھی ہیں. اب سے وہ جو پنک نائٹی والا سٹوری ہے وہ پوری یوٹیوب جانتی ہے، باجی پنک نائٹی سلمہ کو. اب یہ جتنا مرضی زاہد خان آگے کہہ دے یا کوئی آگے کہہ دے کہ یار ان کے اوپر بات نہ کرو، اب کچھ کسی کا منہ نہیں روک سکتے آپ. کیسے؟ اب تو بات ہوگی، اب تو ان کی بیٹیوں کے اوپر بھی بات ہوگی. اب تو ان کی بیٹیاں، انہوں نے یوٹیوب پہ آنا ہے، ان کو ان کی شادیاں ہونی ہیں، ان کو تانے ملیں گے شادی کے بعد کہ تیرا تو باپ زانی تھا. ان کی بیٹیوں کو تانے ملیں گے شادی کے بعد، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ ملے. اس کی بیوی نے یہی بات مشہور کی ہے نا کہ میرا شوہر زانی ہے. اس کی بیوی بائی ٹی پہ آ کے بتا رہی ہے نا کہ میرا شوہر زانی ہے. تو اس کی بیٹیوں کو ساری زندگی تانے ملیں گے. اب یہ تو آ کے جتنا مرضی لوگوں کو دھمکیاں دے، میرے اوپر بات نہ کر، تو وڈا ایسے باتیں دھمکیاں دے، میں پاکستان آ گیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، وڈا تو ایڈا تو داؤد ابراہیم، تو پاکستان آ گیا تو لوگ جیسے ڈر کے بھاگنا شروع کر دیں گے، تھر تھلی مچ جائیں گے ہر طرف، ٹکے گا الیکٹریشن. ابھی تو تجھے وہ پڑھی نہیں نا، وہ کہتے ہیں نا اڑتی چڑی، تو نے ابھی چڑیا پھنسی اس میں جال میں، تو باہر تو آ، تو ادھر تو آ، تیرے اوپر تو ٹھگ کے کیس، تو نے ٹھگا ہے لوگوں کو، جو لوگوں کو ویزوں کے نام پہ ٹھگا ہے، نوکری کے نام پہ ٹھگا ہے، وہاں پہ لوگوں کو بلا بلا کے پیسے کھائے ہیں ان کے. تو وہ سارے کیس بھی ایف آئی اے میں ہی ہوتے ہیں. پتہ ہے یہ سارے کیس ایف آئی اے میں ہوتے ہیں. میرے ابو پولیس افسر تھے، اور ایک کیس ہوا، ایک ڈکیت تھا، ڈکیتی کا کیس تھا. اس میں ڈکیت کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو ایک ایم این اے تھا ہمارے علاقے کا، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ خان صاحب یہ بندہ جو ہے نا یہ آپ کا چور نہیں ہے، تو اس کو ہم نہیں لے جانے دیں گے، اس کو ہم چالان نہیں ہونے دیں گے. تو ابو نے اس کو پھر ایک جواب دیا تھا کہ تجھے پتہ ہے پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. تو اس نے کہا، تو ابو نے اس کو کہا کہ نام نہیں لیتا، اس منسٹر کو، ایم این اے کو کہا کہ تو نے دوستی تو دیکھ لی، اب تو دشمنی بھی دیکھ لینا. اس کیس کے اندر جہاں پہ وہ گرفتار تھا، انہوں نے وہاں سے اس کی ضمانت کرائی. جب ضمانت کرائی تو پھر ایک اور تھانہ تھا، وہاں پہ ایک نامعلوم ڈکیتی تھی، اس کے اندر اس کو پولیس والوں اٹھا لیا، جلال پور پیر والا. بس ایم این اے صاحب پھر پھرتے رہے، اور وہ ابھی ایک تھانے کی پولیس ریمانڈ لیتی تھی اور دوسرے تھانے میں لے جاتی تھی. تو اصغر صاحب تمہارے ساتھ وہی کام نہ ہو جائے کہ اس سلمہ کے کیس اور اس ستارہ والے کیس کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر جو ٹھگ تم نے ٹھگیاں کی ہیں، جو قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جو جھوٹے ویزے کے لالے دے کے لوگوں کو لوٹا ہے، فیک ویزے لوگوں کو دیے ہیں، تو اس کیس کے اندر بھی ایف آئی اے آپ کو پھر اگر رگڑا دینے لگ گئی تو پھر آپ پھر روئیں گے. پھر آپ کی جو بیٹھ کے وائی ٹی پہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا، آپ داؤد ابراہیم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ طبیعت آپ کی بالکل فریش ہو جائے گی. اور جو یہ ہے کہ جو چیٹ آپ نے خود لیک کی ہے، اور یہ سارا کچھ فیک چیٹ بنانا کوئی بڑا سین نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آپ خود پھنس گئے ہیں. آپ نے اس کے اندر بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ مطلب قانون سے ماورا نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قانون سے اوپر ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے. اور یہ جو آپ کی چلڑ پارٹی پھر رہی ہے ساتھ ساتھ، وہ سمیر عزیز ہو گئی، اور یہ سارا جو ٹولہ پھر رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نتھنگ، کچھ بھی نہیں. تو بھی کچھ نہیں کر سکتا، فارغ، زیرو، ختم. پاکستان تو آ بیٹا، سب کچھ تیرا لگ پتہ جائے گا. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو تم صرف یوٹیوب پہ دیکھتے ہو، سامنے آ کے شور شرابہ مچاتے ہو اور دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو بھائی یہی کچھ ہے. بیک اینڈ پہ جو چل رہا ہے تمہیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. بیک اینڈ پہ کون لوگ ہیں اس کا بھی تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے. تمہارے ساتھ ہوگی اور قانون کے مطابق ہوگی. تم نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے اور تیری بیوی نے، حرام خوروں کے ٹولے تم دونوں. تم کہتے ہو کہ اب تمہارے اوپر بات نہ ہو، تمہاری ایسی کی تیسی اور تمہارے سپورٹر کی بھی ایسی کی تیسی. بات تو تمہارے اوپر ہوگی. وہ چکلا چلانے والی جو ہے وہ فحشائیں تم نے بٹھا رکھی ہیں ساری،
وہ بیبو چکلا چلانے والی، دوسری وہ عبداللہ رحمانی ولاگ والی گشتی، اور ایک وہ جو بیٹھی ہے زویا بیوٹی پارلر والی، ساری چکلے والی فحشائیں تم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور بیٹھ کے تم جناب لوگوں کے اوپر باتیں کرتے ہو، ساری فحشائیں اکٹھی کر کے لوگوں کی بیٹیوں کے اوپر باتیں کرتے ہو، ان کے بچیوں کا ڈی این اے مانگتے ہو، اور تم بیٹھ کے تم کیا خود کو پروفیسر دین ناتھ چوہان سمجھ رکھا ہے تم نے، ہر کوئی آ کے تمہیں جواب دے گا، ہر کوئی آ کے تمہیں صفائیاں پیش کرے گا اپنی ایمانداری کی، اپنے نیک ہونے کی۔ تم کیا ہو؟ تو بچپن میں اچھا ہاں، تو میں تھوڑا سا وہاں پہ میں ہائپ ہو گیا تھا اور گالی دے دی تھی میں نے، تو میں اس لیے میں وہ والا سین کٹ کر دوں گا، تو غصے میں آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے، بیوقوف لوگ جو ہیں۔ تو بہرحال جو ہماری بہنیں ہیں یوٹیوب کے اوپر بیٹھی ہیں، بیچاری کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں، وہ گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دھمکیاں شمکیاں یہ دیکھ رہے ہیں، بڑے عرصے سے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پچونگڑے ہیں، بلونگڑے ہیں، ان سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی چیزیں، دھمکیاں، یہ چیزیں سب چلتی ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر، پلے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چلڑ گروپ ہے، کتے کی طرح بھونک بھونک کے وائی ٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں، بیک اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ بھینسا جو ہے وہ پنڈی والا، وہ اپنی وہ ظاہر ہے اس کا چکلا ہے، تو وہ اپنے چکلے والے تعلقات واسطے کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ شاید اس کو قانون کی گرفت سے وہ ماورا ہے۔ وہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عورتیں سپلائی کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ ماورا ہو گئے قانون سے، اور جو یہ عورتیں دوسری ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو عورت کا لحاظ ایک حد تک ہوتا ہے، جب آپ حد کراس کریں گے، چاہے وہ عبداللہ رحمانی بلاگ والی ہے، چاہے وہ دوسری ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اور گروپ ہے، تو وہ ایک حد تک ہی ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی تو پھر بالکل قانون کے مطابق ہوگا، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ قانون سے بالا تر تو کوئی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ اور بس یہی بات تھی آج کی، اور میں تھوڑا سا اصل میں مصروف تھا، میرا ایک دوست ہے اور اس کے اوپر حملہ ہوا بلوچستان میں، بی آر اے والوں نے کیا ہے، اور 22 لوگوں نے ان کی گاڑی پہ حملہ کیا ہے، اور اس میں اس کو 2 گولیاں لگ گئی ہیں، اور اس کے چھوٹے بھائی کو 4 گولیاں لگی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر میں تھوڑا سا 2 دن سے پریشان تھا، میں پھر ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو آج میری ملاقات ہوئی، خیر خیریت سے، ان کا گارڈ ایک شہید ہو گیا، لیکن جو حملہ تھا وہ اس کے اندر وہ بچنے کی امید نہیں ہوتی، بہت مطلب ہارڈ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ بچ گئے، اور شکر الحمدللہ۔ تو بہرحال مجھے اجازت دیں، وہ کہتے ہیں نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ ابھی ہمارے ملتان کے اندر نشتر ہسپتال ہے، اس کی چھت کے اوپر کوئی لاشیں تھیں، 500 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں نکالی ہوئی تھیں، ان کے دل گردے نکالے ہوئے تھے، لاوارث لوگ ہیں، ان کی لاشیں چھت کے اوپر گل سڑ رہی تھیں۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، سوات کے اندر معاملات بگڑے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ جاتے ہیں تو یہ 2 ٹکے کے لوگ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ اصغر الیکٹریشین نے دھمکی دے دی، یہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ تھتھلا، بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ نینا، اور یہ ٹکے ٹکے کے لوگ، یہ بیبو۔ چلیں جی، اجازت دیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، انٹرٹینمنٹ میں رہیں، اسٹریس میں نہ رہیں۔ میں تھوڑا سا آج پریشان ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا ماحول کو اچھا رکھوں، لیکن پھر بھی بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، ان سے نکلیں، یہ بھونکنے والے کتوں کو چھوڑیں، اور ان کو زیادہ جتنا زیادہ آپ ان کو وہ کہیں گے نا دیکھیں گے جا کے، تو اتنے زیادہ یہ چوڑے خام بنیں گے۔ ان کو اگنور کرنا شروع کریں، جب ان کو آپ اگنور کرنا شروع کریں گے تو یہ خود ہی آؤٹ ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔